توجہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہیں. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آقا میرا باپ مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, ہم دیہات کے لوگ ہیں, دیہات میں رہنے والے ہیں. آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے, نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو, اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو, اس کے گاؤں میں پہنچو, اس کو غسل بھی دو, اس کو کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر, فاروق اعظم, میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی, چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ, میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے غسل دیں, اس کو کیسے کفن پہنائے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے, اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے. جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد, جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے, اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح تھا. سب رو پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے سنو, جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں, اگر اس کو فالج ہو جائے میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں, سفید داغ لے کر کیسے جاؤں, پھنسی لے کر کیسے جاؤں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے, جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے. اور سن لو دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا, کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں, آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے, نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے, ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے, ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے. تو ہمیں کیا ہوگا, ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے, جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, سلبی بیٹا, اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیسا من اہلی, کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا. تو جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی.
وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کر۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے۔ ہم لوگ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، مداری بنے، وارسی بنے، برکاتی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، سب بنے۔ اب سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو، آج سب بنے؟ قادری، چشتی، نقشبندی، ادیب، خطیب، شہید، یہ وہ مخیر، یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے، ہم کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں، لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں، اگر پیر ٹوپی دے دے، توجہ کریں، ٹوپی دے دے، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، میرے پیر کی ٹوپی، میرے پیر کا ماما، میرے پیر کا کرتا، میرے پیر کا جبہ، کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا، اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہو، اچھا ہے، پیار، پیر سے بہت پیار کر، اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے، لیکن اتنا ضرور تجھ سے پوچھوں گا، سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیے ہوئے تحفے کو تو نے سینے سے لگا کے رکھا، کیا تو نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا؟ جو قدر تجھے پیر کے تحفے کا ہے، جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے، کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی، وہی عزت کی، وہی سینے سے لگا کے رکھا؟ اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں، دیا اللہ نے، اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا۔ جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو، تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی، کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، دھیان دیجئے اور سن لو، کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تراش کراش لو، اند اللہ جو مومن ہے، اند الرسول جو مومن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی۔ سنی کہلانا اور ہے، سنی بن جانا اور ہے۔ صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی، سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا، سنت غیر موقدہ بھی ترک نہیں کیا، اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، غور کر، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو، خاندان رسول ہے، کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائیں، خاندان نبوت ہے، اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، وہ نبی کا خاندان۔ توجہ کریں، اس خاندان رسالت کو رسالت ماں نے فرمایا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ۔ پھر آقا نے فرمایا، اے بنو ہاشم، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنا۔ رسول اللہ کی اس نصیحت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کے خاندان میں پھر کوئی بھی آپ کو
بے عمل نظر نہیں آئے گا. میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں, بد عمل تو دور کی بات ہے, اس لیے کہ ایک ہے با عمل, ایک ہے بے عمل, ایک ہے بد عمل. رسول اللہ کے خاندان میں بد عمل تو بہت دور کی بات ہے, بے عمل بھی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. دیکھو نبی کے خاندان کو دیکھو, پوری رات اگر سجدے میں گزارنے والی مدینے میں کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھا کے کہتی ہے, اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں, گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد, رسول اللہ کا بھائی, امزاد, داماد پیمبر, خاتم ولایت, فاتح خیبر, ابو الحسنین, مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات. کسی نے قرآن اس طرح پڑھا, بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے. اور شہزادوں کی کیا شان ہے, سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں, وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے, امام علی مقام کی ذات ہے. محراب میں, منبر پہ, مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا, لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاگ کر عبادت کرنے والا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا, وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا, وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے, جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے. جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں. ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا, وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی بیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے, جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا. یہ خاندان نبوت کا عمل ہے. امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین. زین العابدین ان کا لقب ہے, لقب. اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں, کیونکہ روزانہ تقریباً 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے. عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا تھا. ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے, اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے. لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد, 700 رکعت کے بعد, اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کثرت سجدے کی وجہ سے. آپ بتائیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھیں. امام جعفر صادق کو دیکھیں, روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی. امام محمد باقر کو دیکھیں, امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں, جس کو دیکھیں. اور ہمارا حال یہ, ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے, میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے. بلکہ ایک بات آئی, بات عرض کروں, شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا, لیکن ایک بات پڑھتا ہوں, شاید آپ کے